آج اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے درس قرآن کی پہلی نشست ہے۔ قرآن اللہ جل شانہ کی لاریب کتاب ہے جو تمام انسانیت کے واسطے بطور ہدایت کے نازل فرمائی۔ آج ہمارے درس کا عنوان سورۃ العصر ہے۔ قرآن پاک کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورۃ العصر ہے اور آسان ترین سورتوں میں سے سورۃ العصر ہے۔ آسان اتنی ہے کہ ایک عام آدمی بھی تھوڑی سی توجہ دے گا تو پورا معنی و مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، لیکن گہرائی اتنی ہے، وسعت اتنی ہے، مضامین کی جامعیت اتنی ہے، اگر ایک کتاب لکھ کر بھی کوئی سمجھے کہ میں اس کا حق ادا کر چکا ہوں تو بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ 3 آیات مبارکہ پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس میں اتفاق یہ ہے قرآن پاک کی 3 سورتیں ایسی ہیں جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہیں: سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، صرف سادہ الفاظ میں پہلے ترجمہ پھر اس کے متعلقہ کچھ بات۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، ہم سب اپنی زبان میں بھی بعض دفعہ استعمال کرتے ہیں عصر حاضر، موجودہ زمانہ۔ انسان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ خسارے کو کہتے ہیں، نقصان کو کہتے ہیں، گھاٹے کو کہتے ہیں۔ ایمان، آمنو کا لفظ استعمال ہوا، ہم سب ایمان سمجھتے ہیں۔ عامل الصالحات، نیک اعمال۔ ایک لفظ ہے شاید جو تھوڑا سا ہمارے لیے غیر مانوس ہو، تواصو۔ تواصو وصیت سے ہے، وصیت کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ حق کو کہتے ہیں، حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ اب میں ترجمہ پورا کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ میں سے اکثر کو یاد ہو جائے گا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، ان کا معنی عربی میں ہوتا ہے بے شک، تحقیق انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق بات کا کہتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اب میں دوبارہ ترجمہ سمجھا دیتا ہوں۔ عصر کا معنی زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ خسارے سے بچ کون جائیں گے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں گے، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کریں گے، وتواصوا بالحق، جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں گے، وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں گے۔ یہ سورت مختصر ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لو تدبر الناس فی هذه السورہ، اگر انسان صرف اسی ایک سورت میں غور و فکر کرے، لکفت هذه السورہ، یہی سورت ہی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے کافی ہوتی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کسی مجلس میں آپس میں جمع ہوتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تاکہ انسان کو اس کا مقصد حیات یاد رہے، تاکہ انسان کو اس کا زندگی کا جو مشن ہے وہ یاد رہے۔ ہم سب کے لیے زندگی کا کوئی نہ کوئی مشن ہوتا ہے، کوئی ایجنڈا ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ بیکار زندگی گزار رہا ہے، بے مقصد زندگی کس کام کی ہے؟ اگر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی منزل ہوتی ہے کہ کوئی نتیجہ ہے جو میں نے حاصل کرنا ہے تو بامقصد زندگی ہوتی ہے۔ اہل ایمان جو ہے نا، اہل ایمان، ان کی زندگی بڑی بامعنی ہوتی ہے، بڑی بامقصد ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی اسی ضمن میں کہ قرآن اللہ نے آسان بنایا ہے۔ اس درس قرآن کا میرا مقصد بھی یہی تھا، غرض بھی یہی ہے کہ قرآن سے آپ کو مانوس بنا دینا ہے کہ قرآن ایسی زبان نہیں ہے، قرآن کوئی پہیلیاں نہیں بجواتا ہے مجھ سے اور آپ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قرآن مبین ہے، واضح اور روشن کتاب ہے، واضح اور روشن کتاب ہے۔ سورۃ القمر میں تو اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
القرآن للذکر، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، آپ کو بتایا، ہم سب کو بتایا کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔ ایک بات بتائی ہے اور ایک بات ساتھ پوچھی بھی ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے تو اپنے قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تم میں ہے کوئی جو قرآن سے نصیحت لے لے؟ میں نے اپنی کتاب کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت لے لے؟ اب میں اس آیات کریمہ کی تشریح آپ کے ساتھ مختصر سا ذکر کروں گا۔ والعصر، سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی زمانے کی قسم۔ زمانے کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک عصر اور ایک دہر۔ اس میں اتفاق یہ ہے قرآن پاک میں دونوں ناموں سے سورت موجود ہے۔ سورت العصر زمانے کے نام سے موجود ہے، سورت الدہر 29ویں پارے میں اس نام سے بھی سورت مبارکہ موجود ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، اصل میں اللہ اس بات کو گواہ بناتے ہیں اگلی بات پر۔ زمانے کی قسم کھا کے زمانے کو گواہ بنا دیا، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ اب آپ کے میرے ذہن میں ایک ادنا سا سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارا خسارہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، گھاٹا کیا ہے؟ پہلے تو آپ سمجھے تجارت میں خسارہ کیا ہوتا ہے۔ آدمی نے جو سرمایہ لگایا ہو وہ سرمایہ ڈوب جائے تو کہتے ہیں یہ خسارہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 5 لاکھ روپیہ لگایا ایک کاروبار میں، اللہ نہ کرے وہی 5 لاکھ ہی اس کا ڈوب گیا یا 2.5 لاکھ ڈوب گیا، تو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی اس کو خسارہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے میری اور آپ کی جو زندگی ہے، اس کے اوقات، اس کے لمحات، یہ سارا کا سارا میرے اور آپ کے پاس تجارت کا مال سرمایہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اب اگر اس سرمایہ کو ہم نے صحیح جگہ نہ لگایا، صحیح جگہ نہ لگایا تو یہ سارا کا سارا سرمایہ ہمارا ضائع ہو جائے۔ بلکہ اس کو سمجھانے کے لیے اسی اللہ والے نے کہا، ایک برف فروش نے مجھے سورۃ العصر کا مفہوم سمجھایا، کہنے لگا میں بازار میں گیا تو ایک برف بیچنے والا صدا لگا رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، رحم کرو اس آدمی پر جس کا سرمایہ پگھل کے ضائع ہو رہا ہے، رحم کرو اس آدمی پر جس کا سرمایہ پگھل کے ضائع ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ برف ایسی چیز ہے جو پگھلتی رہتی ہے، لمحہ لمحہ پگھلتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے میری اور آپ کی جو زندگی ہے، لمحہ لمحہ میرے اور آپ کا جو سرمایہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، کٹ رہا ہے۔ ہاں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم خسارے سے بچ کیسے سکتے ہیں وہ اگلی بات ہے، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو خسارہ ہے وہ اصل میں آخرت کا خسارہ ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں ہمیں سمجھایا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے انسانیت کو، خسارے والے، گھاٹے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو روز قیامت خسارے میں ڈال دیا، خسارے میں ڈال دیا۔ الا هو الخسران المبین، وہ جو آخرت کا خسارہ ہے وہ بڑا کھلا اور واضح خسارہ ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، خسارے کا مفہوم مزید سمجھ آ جائے گا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس آدمی کا روز قیامت نیکیوں والا پلہ بھاری ہو گیا یہ کامیاب ہو گیا۔ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جس آدمی کی نیکیوں کا پلہ جو تھا وہ ہلکا ہو گیا، کم ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فرما رہے، زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، زمانہ شہادت دے رہا ہے، تاریخ انسانی گواہی دے رہی ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت گھاٹے والی زندگی گزار رہی ہے، انسانوں کی عظیم اکثریت خسارے والی زندگی میں۔ اچھا، آپ اگر مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو گزشتہ اقوام کے آپ حالات پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ حالات نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس وقت تک بھی ان کے واقعات عبرت کی نشانیاں بنے ہوئے بتا رہے ہیں یہ انسان کتنے بڑے خسارے والے۔ آج تک فرعون کا وہ مجسمہ عبرت کا نشان بن کے بتا رہا ہے کہ انسان کتنا بڑے خسارے میں چلا گیا۔ اے اللہ، اس خسارے سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟
فرمایا 4 کام ہیں اگر کرو گے تو خسارے کی بجائے نفع ہے. 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 اعمال ایسے ہیں اگر یہ کرو گے تو بجائے خسارے کے نفع لے جاؤ. میں اور آپ ابھی جو ہم بیٹھے ہیں ایک عمل ہے، قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارا وقت اگر 10 منٹ لگتا ہے نا، پتہ ہے اجر کتنا ملتا ہے؟ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها. ایک نیکی لے کر آؤ گے 10 گنا اجر. اب نفع ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ خسارہ تو تھا میرا اور آپ کا وقت کٹ گیا ہے، زندگی کے لمحات کٹ گئے ہیں. یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ میری اور آپ کی زندگی کی سانسیں کاٹ رہی ہے. یہ دل کی رفتار جو ہے نا، دل کی رفتار، روز جتنی رفتار ہم لے رہی ہے اتنی رفتاریں میری اور آپ کی دل کی کم ہو رہی ہے. اس کی عمر کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، گھٹ رہی ہے. اگر ہم اس وقت کو نیک اعمال میں گزاریں گے تو فائدہ کیا بتایا ہے؟ وقت 1 منٹ لگا ہے اور اجر کتنا پاؤ گے؟ 10 گنا. اس کو فرمایا خسارے سے بچنا ہے تو اس کے لیے 4 کام کرنے ہوں گے. سب سے پہلی چیز ہے ایمان. ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. ایمان کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کو ہم نے سیکھنا کیسے ہے؟ اگلی جو ہماری اللہ نے اگر چاہا نشست ہوگی وہ ایمانیات، اور وہ بھی قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے ہو. سادہ سا اتنا سمجھ لیں، اللہ کی ذات عالیہ پر یقین رکھنا، اس کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اس کے قادر ہونے پر یقین رکھنا، اس کے معبود ہونے پر یقین رکھنا، اس کے ساتھ اس کے انبیاء پر یقین رکھنا. ایمان میں 3 چیزیں سب سے اہم ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر. آخرت کے دن پر یقین رکھنا. اور قرآن کریم کا موضوع یہ 3 چیزیں، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، انبیاء کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور آخرت پر ایمان کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں گزشتہ اقوام کی مثالیں دیں گے. حق تعالیٰ شان اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کبھی تعدید، کبھی خوشخبری کا پہلو، مختلف پہلو ہوں گے. انشاءاللہ مطالعہ کریں گے قرآن کریم. تو ایمان دل میں اتر جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے تم نے ایک اچھا بیج ڈالا ہے، اچھا بیج ڈالا ہے اور وہ بیج تنا بن کے نکلے. جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اترے گا خود بخود وہ اعمال کی شکل میں ظاہر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی کو اللہ پر کامل یقین ہے، آخرت کے دن پر کامل یقین ہے، بعث بعد الموت پر کامل یقین ہے، اور وہ نیک اعمال کے لیے تیار نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. ایمان ایسی چیز ہے جب یہ دل میں اترے گا ایمان کا اثر خود بخود ہو جائے گا. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانیاں بتا رہے ہیں. میں وہ آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اہل ایمان وہ ہیں، یہ ترجمہ ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. سورۃ الانفال کھولیں گے، نامہ پارہ ہے، 3 آیت کریمہ. انما المؤمنون اہل ایمان الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان ترقی کرتا ہے. عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ ہر کام میں بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں. یہ اہل ایمان ہے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. جو نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ نشانیاں بتا کے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. یہ سچے مومن ہیں. لهم درجات عند ربهم. ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہے، مغفرت ہے، عزت کی روزی. اب بھی آپ سے پوچھے گا ایمان والا کون ہوتا ہے، صاحب ایمان کون ہے، تو میں اپنی زبان میں نہیں بتاؤں گا، قرآن کی زبان میں بتاؤں گا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. ایمان وہ ہے جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جائے گی ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، نماز کو قائم کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں گے. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ اہل ایمان. وعملوا الصالحات. میں کو بتایا کہ ایمان اور نیک اعمال آپس میں لازم ملزوم ہے، لازم ملزوم ہے. ایمان آئے گا عمل صالح خود بخود آ جائے گا. اچھا عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ نیک اعمال. ایک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، وہ عمل صالح. ہم سب مفہوم ہے، کوئی الجھن نہیں ہے.
ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ کے قرآن نے اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ نیک عمل۔ اچھا، عمل صالح وہ ہوتا ہے جو انسان کی روحانیت میں، انسان کے اخلاق میں ترقی کا باعث بنتا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں، جتنا جتنا انسان نیک اعمال میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ ہم اس پہاڑ پہ چڑھتے چلے جاتے ہیں، اوپر بلندی کی طرف ہوتے چلے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جب ہم نیک اعمال کرتے چلے جاتے ہیں، ایمان کے درجات میں ہم ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، ترقی ہوتا چلا جاتا ہے، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کے بارے میں میرے دل کا یقین بن گیا کہ میری کامیابی ایمان کے ساتھ ہے، نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ جس چیز کو میں اپنے لیے صحیح معنوں میں نفع مند سمجھتا ہوں، یہ ممکن ہے میں اپنی اولاد کو اس سے محروم رکھوں۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اس نے دیکھا کہ اس پیشہ میں عزت ہے، ہر طرح کی بھلائی ملتی ہے، تو کیا وہ اپنی اولاد کو اس تعلیم سے محروم رکھتا ہے؟ یہ اچھا تاجر ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، تو کیا وہ اپنی اولاد کو اس تجارت سے کاٹ دیتا ہے؟ جب میرے اور آپ کے دل کا یقین بن گیا، ہماری 100% کامیابی، ہم سب کی 100% نجات ایمان کے ساتھ ہے، نیک اعمال کے ساتھ ہے، اسی دین حق میں میری کامیابی ہے، تو اس دین حق کا پرچار بھی میں خود کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، یہ قرآن پاک کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان، اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دین حق کی میں دعوت دوں گا، اس دین حق کو میں ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا، میری اولاد میں اللہ دین کو زندہ کرنا، اولاد کو اللہ دین سے وابستگی نصیب فرمانا۔ بھئی ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن حق ہے، ہم سمجھتے ہیں اسلام حق ہے، جب یہ حق ہے تو قرآن کا ہمیں امر ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کہتے رہتے، دوسرے کو بھلی بات کہتے رہتے۔ ایک انفرادی زندگی، ایک میری تدبیر منزل، میری گھریلو زندگی ہے، ایک میری سماجی زندگی، لوگوں کے ساتھ میری زندگی ہے۔ میں اپنی انفرادی زندگی میں ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی کا پابند، میں اپنی گھریلو زندگی میں ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دینے کا پابند، اور یہ جو میرا لوگوں کے ساتھ سوشل ملاقات، سوشل ذرائع، اس میں بھی میں اس کا پابند ہوں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کامیابی کے لیے چار چیزیں دی گئی ہیں، چار چیزیں دی گئی ہیں۔ آج مسلمانوں میں عظیم اکثریت یہ سمجھتی ہے میں خود ایمان پر ہوں، نیک اعمال کرتا ہوں، یہ میرے لیے کافی نہیں، کافی۔ اس لیے مزاج کا نسخہ کتنی چیزیں دی ہیں ہمیں اللہ نے، چار چیز، بھولنا نہیں ہے اس بات کو، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ایک اچھا ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر، آپ اس کے پاس کسی مرض کے علاج کے لیے جاتے ہیں اور واقعی وہ آپ کا مرض ہے، وہ ڈاکٹر آپ کو 4 دوائیاں تجویز کر دے، ماہر ہو، سمجھدار ہو، وہ 4 دوائیاں تجویز کر دے، تو کیا آپ اپنی مرضی سے ان میں سے کوئی ایک چیز کم کر سکتے ہیں؟ آپ کم کر دیں 2 چیزیں، ایک چیز یقین کیجئے ممکن ہے وہی جو شفا کا نسخہ تھا تمہارے لیے ہلاکت کا نقصان ہے۔ اس لیے کہ بعض دوائیوں میں ایسے زہریلے اثرات ہوتے ہیں جو ڈاکٹر سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو دوسری دوائی کے ساتھ ہم کور کرتے ہیں، دوسری کے ساتھ اس کی فلاں جو مضر اثر ہے اس کے ذریعے سے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انسان خسارے میں ہے، خسارے سے بچنے کے لیے جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے، ایمان، نیک اعمال، اور پھر اسی ایمان اور نیک اعمال کی دوسروں کو دعوت دینا۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ معزز تھے، لیکن ان کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو بری باتوں سے روکتے تھے۔ ایک غلطی پر رہا، گناہ کر رہا تھا، دیکھ رہے ہوتے تھے، کچھ
سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آل ایمان کو کیا کہا؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، آل ایمان ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اے اللہ کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ میری خوبی یہ ہے ہم صرف اپنی جنت نہیں ڈھونڈتے ہیں، ہم صرف اپنا بھلا نہیں ڈھونڈتے ہیں، ایمان والا تمام انسانیت کا نہیں، تمام مخلوقات کا خیر خواہ ہوتا ہے، تمام مخلوقات کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اچھا میں پڑھ رہے تھے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو اس دین حق کی وصیت کرنا۔ حق میں ہم ایک بات اور بھی سمجھ، ہمیں معلوم ہے فلاں شخص فلاں آدمی کا حق نہیں دے رہا ہے، مثال کے طور پر اس نے اس کا 1000 روپیہ دینا ہے اور وہ اس کا 1000 روپیہ نہیں دے رہا، ہم پر لازم ہے نہ دینے والے کو اچھے انداز میں حق دینے کی وصیت، بھی اس حق ہے اس کو لوٹا دو۔ اس کے لیے ایک بات، یہ ساری کی ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ حق یہ ہے اس زمین پر حکم بھی کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم پر لازم ہے ہم ایک دوسرے کو اس بات کی بھی دعوت دیں کہ اس کارخانہ قدرت میں خالق ہی کا حکم چلے، خالق ہی کا بات، اس لیے کہ اس کا حق ہے، اس کی کائنات ہے، تو حکم بھی کس کا ہو؟ اسی کا۔ چوتھا نسخہ ہے شفا، چوتھا نسخہ کو صبر کا کہتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں انسان ہونے کے ناطے سے کئی آزمائشوں سے گزرتا ہے، بعض دفعہ انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، ہم پر لازم ہے اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی پر کوئی آزمائش آئے، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کو صبر کا کہتے ہیں، اس کو صبر کی تجویز کریں۔ آپ حضرات بیٹھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ میں سورۃ العصر کے بارے میں مختصر سی بات دوبارہ بتا دوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے تمام انسان خسارے میں، جیسے میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں، زہر تمام انسانوں کو ہلاک کر دے گا، ایک کھائے گا تو بھی ہلاک ہو جائے گا، سارے بندے مل کے کھائیں گے تو بھی ہلاک ہو جائے گا، سارے انسان مل کے زہر کھانے لگ جائیں بچ جائیں گے ہلاک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمانے تمام انسان خسارے میں، خسارے سے اللہ کون لوگ بچ جائیں گے؟ جو یہ 4 کام کریں گے، ایمان لائیں گے، خود نیک اعمال کریں گے، دوسروں کو بھی اس دین حق کی دعوت دیں گے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب العالمين۔ سب کا اللہ قبول فرمائے۔ اے اللہ قرآن کریم پڑھنے کی سلسلے کی اس کو اپنے عملی زندگی کے مطابق اے اللہ اس مسجد کو تمام مساجد کو اپنی یاد سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے درس سے، قرآن کریم کی تعلیمات سے آغاز فرمائے۔ اے اللہ اپنے مبارک کلام تمام انوارات، تمام برکات ہم نے سے ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔